اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے خاتم النبیین، خاتم المعصومین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے اور اسی مہینے کی 13 تاریخ کو خلیفہ چہارم داماد پیغمبر شوہر فاطمہ زہرا امیر المومنین حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ روئے زمین پر تشریف لائے، یعنی آپ کی پیدائش کی جو تاریخ ہے وہ 13 رجب کی تاریخ ہے۔ آپ علمی اعتبار سے جو ہے صحابہ کرام میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں، یعنی صحابہ کرام کی جو جماعت ہے اس جماعت کے اندر جو ہے علمی اعتبار سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم عطا فرمایا تھا، آپ علمی اعتبار سے صحابہ کرام میں جو ہے ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا کہ میرا جو علی ہے اس کی کیا شان ہے علم میں، اس کا کیا مقام ہے علم میں۔ میرے آقا نے خود صحابہ کرام کے درمیان جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میرے آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، میرے آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور ترمذی شریف کے اندر ہے کہ انا دار الحکمتی، انا دار الحکمتی وعلی بابھا، یعنی میرے آقا نے فرمایا کہ میں حکمت کا گھر ہوں، میرے آقا نے فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان علمی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جس کو بھی دنیا میں علم چاہیے، جس کو بھی علم چاہیے، اس کو میرے مولا میرے آقا حضرت علی کے در پر جانا پڑے گا۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر کسی کو علم چاہیے، اگر کسی کو حکمت چاہیے تو اس کو جو ہے میرے آقا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے در پر جانا پڑے گا، تب تو جو ہے اس کو علم ملے گا۔
तब तो उसको इल्म मिलेगा। यही वजह है मेरे मुसलमान भाइयों, आप जब अपने असलाफ की तारीख को उठाकर देखेंगे, जो बड़े बड़े उलमा इकराम गुजरे हैं हमारी तारीख के अंदर, जब आप उनकी सीरत को पढ़ेंगे, जब आप उनकी सीरत को पढ़ेंगे तो आप खुद इस बात का अंदाजा लगाएंगे कि जितने भी सुन्नी मुसलमान हैं, चाहे वो आलिम हो या गैर आलिम हो, हर सुन्नी मुसलमान के दिल में जो है हजरत अली की मोहब्बत मौजूद होती है। हजरत अली की मोहब्बत मौजूद होती है। क्यों? क्योंकि मेरे मुसलमान भाइयों, इस बात को अपने ज़हन में बिठा लो और पकड़ लो मजबूती के साथ कि अहले सुन्नत व जमाअत होने के लिए, अहले सुन्नत व जमाअत होने के लिए हजरत अली की मोहब्बत शर्त है। हजरत अली की मोहब्बत शर्त है। अगर दिल में हजरत अली की मोहब्बत नहीं है तो हरगिज जो है कोई शख्स जो है, कोई इंसान जो है, वो सुन्नी मुसलमान नहीं हो सकता। वो सुन्नी मुसलमान नहीं हो सकता। और तो कुछ भी हो सकता है मगर वो सुन्नी मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि सुन्नी होने के लिए हजरत अली की मोहब्बत शर्त है। यही वजह है कि हमारे असलाफ ने खुद भी हजरत अली से बेपनाह मोहब्बत की है और हम और आपको भी मोहब्बत करने का दर्स दिया है। हम और आपको भी मोहब्बत करने का दर्स दिया है। कोई भी सीना ऐसा नहीं है कि जो हजरत अली की मोहब्बत से खाली हो। मगर मेरे मुसलमान भाइयों, आओ देखो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इल्मी मकाम क्या है, आपकी इल्मी शान क्या है। हदीस पाक के अंदर, तारीख इब्ने असाकिर के अंदर है कि हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर हाथ रखकर दुआ की। हजरत अली खुद फरमाते हैं कि मेरे आका ने मेरे सीने पर अपने हाथ को रखा और रखने के बाद दुआ की, ऐ अल्लाह अली के सीने को इल्म, मेरे आका दुआ कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह अली के सीने को इल्म, अक्ल व दानाई और जो है हिकमत और नूर से भर दे। मेरे आका ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की कि ऐ परवरदिगारे आलम, अली के सीने को जो है इल्म से भर दे, दानाई से भर दे, हिकमत से भर दे, नूर से भर दे। मालूम क्या हुआ कि हजरत अली का जो सीना है वो कोई ऐसा वैसा सीना नहीं है, कोई ऐसा वैसा सीना नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो है इल्म भरा हुआ है, हिकमत भरी हुई है, नूर भरा हुआ है। मेरे आका ने दुआ करके हजरत अली के सीने को इन कीमती इनामात से नवाजा है। तो मालूम क्या हुआ कि जो हम और आपका अकीदा है कि हम हजरत अली को मुस्तकिल्लन नहीं मानते, बल्कि ये मानते हैं कि जो हजरत अली को फजीलत मिली है, जो मकान मिला है, सब कुछ जो भी कुछ मिला है हजरत अली को वो मेरे आका के दर से मिला है। तो इस हदीस पाक ने, हजरत अली के कौल ने हमारे अकीदे को वाज़े कर दिया कि हजरत अली ने खुद बताया कि जो मुझको इल्म मिला है नबी के दर से मिला है, हिकमत जो मिली है नबी के दर से मिली है, नूर जो मिला है वो नबी के दर से मिला है, नबी के दर से मिला है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, आओ देखो मेरे आका ने हजरत अली को कितना नवाजा, कितना नवाजा, इतना नवाजा, इतना नवाजा कि हदीस पाक के अंदर आता है कि हजरत सैयदना अबू तुफैल आमिर बिन वासिला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ خطبہ جو ہے ارشاد فرما رہے تھے. یعنی آپ منبر پر جلوہ کرتے اور لوگوں سے آپ گفتگو کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے. آپ نے خطبہ کے دوران جو ہے ارشاد فرمایا مجھ سے سوال کرو، یعنی مجھ سے پوچھو. حضرت علی منبر سے اس بات کو اعلان کر رہے ہیں کہ اے لوگوں، اے میرا خطبہ سننے والے، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے پوچھو. اللہ کی قسم تم مجھ سے قیامت تک ہونے والے جس معاملے کے متعلق پوچھو گے میں تمہیں اس کا جواب ضرور دوں گا. حضرت علی نے فرمایا کہ صرف اس مجمع میں لوگوں کے بارے میں مت پوچھو یا موجودہ وقت کی صرف بات مت کرو، بلکہ تم قیامت تک مجھ سے پوچھو کہ قیامت تک کیا ہوگا، کس طریقے سے کیا معاملہ پیش آئے گا. میں اسی منبر سے کھڑے کھڑے ہر سوال کا جواب دوں گا. اور یہ للکار کر حضرت علی نے جو ہے منبر سے اعلان کیا کہ مجھ سے سوال کیا جائے، مجھ سے پوچھا جائے، اور صرف موجودہ وقت کی بات نہیں، یا صرف قرآن کی بات نہیں، یا صرف حدیث کی بات نہیں، بلکہ مجھ سے قیامت تک پوچھا جائے کہ قیامت تک کیا ہوگا. میں اسی منبر سے ہر سوال کا جواب دوں گا. اب سوچو میرے مسلمان بھائیوں، میرے مولا علی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا. جب میرے آقا کے غلام کا ایسا علم ہے، جو داماد پیغمبر بھی ہے، شوہر فاطمہ زہرا بھی ہے، اس کے علم کا یہ عالم ہے کہ آپ منبر سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ مجھ سے جو بھی سوال کیا جائے گا میں ہر سوال کا جواب دوں گا. تو اب جو یہ نظریہ، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ میرے آقا کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، ان کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہم کون سے دلدل میں جا کر پھنس چکے ہیں. جب مولا علی منبر سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ مجھ سے قیامت تک پوچھا جائے، تو جب علی کے علم کا یہ عالم ہے تو میرے آقا کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ میرے آقا کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ اور میرے مسلمان بھائیوں سنو، حضرت علی نے یہ اعلان کیا منبر سے کہ مجھ سے سوال کیا جائے، پوچھا جائے. اب اس سوال کے بارے میں یعنی علل اعلان اگر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے تو صحابہ اکرام کی جماعت میں صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعویٰ کیا. مشہور تابعی بزرگ ہے حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سوائے حضرت علی کے کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ مجھ سے پوچھ لو. یعنی اگر یہ دعویٰ کسی نے کیا منبر سے تو صرف حضرت علی نے کیا. اور کون بتا رہے ہیں؟ مشہور تابعی بزرگ ہے حضرت سعید بن مسیب. آپ بتاتے ہیں کہ یہ دعویٰ صرف حضرت علی نے کیا کہ مجھ سے سوال کرو، مجھ سے پوچھو، جو بھی قیامت تک تم پوچھو گے میں ہر سوال کا جواب دوں گا، میں ہر سوال کا جواب دوں گا. اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن فہمی کیسی عطا فرمائی تھی؟ قرآن فہمی یعنی قرآن کے بارے میں آپ کا علم کیسا تھا؟ آپ قرآن کو کتنا جانتے تھے؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھ سے قرآن کریم کے بارے میں پوچھو. آپ نے کہا مجھ سے قرآن کریم کے بارے میں پوچھو، بے شک میں قرآن پاک کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ رات میں نازل ہوئی یا دن میں. حضرت علی کہتے ہیں مجھ سے قرآن کے بارے میں سوال کرو، میں ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ کون سی آیت ایسی ہے جو دن میں نازل ہوئی
اور کون سی آیت ایسی ہے جو رات میں نازل ہوئی یا ہموار زمین پر نازل ہوئی یا پہاڑ پر نازل ہوئی؟ یہ حضرت علی اعلان کر رہے، آپ کی یہ قرآن فہمی ہے۔ ایک مقام پر اور آپ نے فرمایا کہ مولا علی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم میں قرآن کریم کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ میں قرآن کریم کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کب اور کہاں نازل ہوئی اور کس کے بارے میں نازل ہوئی اور کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ حضرت علی کی قرآن فہمی ہے، یہ قرآن فہمی ہے کہ آپ ہر آیت کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کب نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، رات میں نازل ہوئی یا دن میں نازل ہوئی یا میدان میں نازل ہوئی یا پہاڑ پر نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی۔ میرے مولا علی کہتے ہیں کہ میں ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں، میں ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں۔ اور صرف یہی تک نہیں میرے مسلمان بھائیوں، قوت القلوب کے اندر ہے کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اگر میں چاہوں، میرے مولا فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے جو ہے 70 اونٹ بھر دوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں لکھنے پر آ جاؤں، اگر میں چاہوں اور صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھو جس کے اندر صرف 7 آیات ہے، صرف 7 آیات ہے اور اتنا گہرا خزانہ اس کے اندر پوشیدہ ہے کہ جس کو ہم اور آپ نہیں جانتے مگر مولا علی جانتے تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے پر آ جاؤں تو 70 اونٹ بھر دو، یعنی آپ اتنا لکھیں گے جو رجسٹر تیار ہوگا اور جب اس کو اونٹوں پر لادا جائے گا تو 70 اونٹ جو ہے رجسٹروں کے بوجھ کو اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ یہ حضرت علی کی قرآن فہمی ہے، آپ کا یہ علمی مقام ہے، آپ کی یہ علمی شان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں لکھنے پر آ جاؤں تو 70 اونٹوں کو جو ہے بھر دوں۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، طبقات ابن سعد کے اندر ہے کہ صحابہ کرام کو اگر کسی معاملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فتوے کا علم ہو جاتا کہ اس مسئلے میں حضرت علی کا یہ فتویٰ ہے تو صحابہ کرام جو ہے آپ کے فتوے پر عمل کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ فلاں مسئلے کے اندر حضرت علی نے یہ فتویٰ دیا ہے تو صحابہ کرام حضرت علی کے فتویٰ کو قبول کر لیا کرتے تھے اور اسی پر عمل بھی کیا کرتے تھے۔ اور دیکھو امام التفسیر یعنی جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کی تفسیر لکھی، جن کا نام حضرت عبداللہ بن عباس ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی معتبر شخص ہمیں حضرت علی کا فتویٰ بتاتا تو ہم اس کے تجاوز نہ کرتے، یعنی اس سے آگے نہ بڑھتے۔ اگر آپ کو کوئی یہ بتا دیتا کہ اس مسئلے میں حضرت علی کا یہ فتویٰ ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر ہم اس سے آگے نہیں بڑھتے تھے، اسی پر عمل کرنے والے بن جاتے تھے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، حضرت علی ہی کا صدقہ ہے کہ جو آج ہم قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں، قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں۔ وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کیونکہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے علم نحو کی ضرورت ہوتی ہے اور علم صرف کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے علم نحو کی ضرورت ہوتی ہے اور علم صرف کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کسی نے یہ قانون بنایا ہے، اگر کسی نے علم نحو کو مرتب کیا ہے، اگر کسی نے علم صرف کو مرتب کیا ہے، امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ جو ہے تاریخ الخلفاء کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر کوئی مرتب کرنے والا ہے، اگر کوئی قانون یہ دینے والا ہے
تو وہ ذات جو ہے، وہ شخصیت جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ تو حضرت علی کو اللہ تعالی نے ایسا علم عطا فرمایا، ایسی شان عطا فرمائی کہ آپ نے علم صرف کو اور علم نحو کو مرتب کر کے ہم اور آپ کو عطا فرمایا، جس کے ذریعے سے آج ہم قرآن و حدیث کو سمجھ سکتے ہیں، قرآن و حدیث کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ حضرت علی کا صدقہ ہے، یہ حضرت علی کا صدقہ ہے۔ قیامت تک جب تک قرآن و حدیث پڑھا جاتا رہے گا، سمجھا جاتا رہے گا، حضرت علی کا صدقہ ہی ہوگا کہ لوگ حضرت علی کے ہی صدقے میں سمجھیں گے۔ اور ایک آخری بات سن لے کہ سب سے زیادہ جو اہل سنت و جماعت کی حدیثوں کی کتابیں ہیں، ان کے اندر جو ہے اگر کسی صحابی کی سب سے زیادہ فضیلت میں حدیث آئی ہے، سب سے زیادہ فضیلت میں اگر کسی صحابی کی فضیلت میں اگر حدیث آئی ہے تو حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ جو ہے تاریخ الخلفاء کے اندر حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ وہ ذات جو ہے، وہ شخصیت جو ہے حضرت علی کی ہے کہ حضرت علی کی فضیلت میں سب سے زیادہ حدیثیں آئی ہیں، سب سے زیادہ یعنی صحابہ اکرام کی جماعت میں جس صحابی کی فضیلت میں سب سے زیادہ حدیث آئی، سب سے زیادہ حدیث آئی، اس شخصیت کا نام، اس ذات کا نام حضرت علی ہے، اس ذات کا نام حضرت علی ہے۔ تو حضرت علی کی فضیلت میں، حضرت علی کی کرامت میں، حضرت علی کے اخلاق و کردار میں، حضرت علی کی عدالت میں اہل سنت کی کتابیں بھری کی بھری پڑی ہوئی ہے۔ بس ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اس کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، تاکہ حضرت علی کی شخصیت کو ہم اور آپ سمجھنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔